امام محمد باقر علیہ السلام نے جو فرمایا وہ 100% درست ہے، لیکن اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا نا کسی کو۔ وہ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ ولایت کو اسلام کا پہلا رکن رکھ دو، تاکہ لوگ کسی ولی کے پاس جائیں گے، ذکر خودی حاصل ہو جائے گا پہلا۔ امام باقر علیہ السلام کا قول میری نظر سے گزرا تھا، میری گزارش ہے کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور ولایت۔ زرارے کہتے ہیں میں نے عرض کیا ان میں سب سے افضل کون سی چیز ہے؟ فرمایا ولایت سب سے افضل ہے، کیونکہ یہ ان سب کی کنجی ہے اور ولی ان اعمال پر رہنما ہے۔ امام باقر نے اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان میں سے کلمے کی جگہ ولایت لکھا ہے۔ تو کلمہ جو ہے ذکر میں آتا ہے، افضل الذکر کلمہ طیب، اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اس آیت میں اس طرح کا اشارہ ملتا ہے، اگر تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ واشکروا لی، اب یہاں پر مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ ہے سریانی کا، اور لوگوں نے اس کو عربی کا سمجھا ہے۔ تریاق قلب سرکار کا کلام ہے، منظوم، اس میں سرکار نے ایک جگہ بندے کو مشکور کہا ہے، خدا کو، کہ خدا بھی ہوا مشکور تیرا۔ اب ایک اس کو عربی حساب سے لیں، مشکور کا مطلب ہوتا ہے شکر ادا کرنے والا۔ تو اب یہاں پر یہ اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی خدا بندے کا شکر گزار کیوں ہوگا؟ تو لوگوں نے سرکار کے اس شعر پر سرکار سے پوچھا کہ سرکار یہ کیا بات ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ یہ جو لفظ مشکور ہے تم سمجھتے ہو کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب شکر گزار نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کا دوست، کہ خدا بھی ہوا مشکور تیرا، یعنی خدا بھی تیرا دوست ہو گیا۔ تو اس آیت میں جب اللہ نے کہا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو وہ آپ کا ذکر کرے آپ اس کا ذکر کریں، اس چیز کو اللہ نے جوڑا کہاں ہے؟ واشکروا لی، اور مجھ سے دوستی اختیار کرو۔ دوستی کا راستہ یہ ذکر ہے۔ اگر آپ احادیث کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پورے اسلام میں کوئی عمل، یہاں تک کہ جہاد بالسیف، جہاں آپ دشمنوں کی گردنیں کاٹیں اور وہ آپ کی گردنیں کاٹیں، اس سے بھی بڑا عمل ہے یہ ذکر اللہ۔ کیوں؟ کہ ذکر اللہ دائمی فرض میں آتا ہے اور اس سے رب سے تعلق جڑتا ہے۔ اب جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ نفس کو پاک کرنے کے لیے، زکوٰۃ مال کو پاک کرنے کے لیے، نماز بھی نفس کو ہی پاک کرنے کے لیے ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک جو نماز ہے وہ فحاشی سے روکتی ہے، اور منکرات کیا ہیں؟ جس پر اللہ نے حد قائم کی ہے وہ منکرات ہیں۔ منکرات کا مطلب ہے وہ چیزیں جو اللہ نے کہا ہے نہیں کرو، ممنوع ہیں، ان سے روکے گی نماز۔ تو نماز بھی در حقیقت ایک دوائی کی طرح ہے، میڈیسن کی طرح ہے۔ روزہ جو ہے وہ نفس کی صفائی کے لیے۔ اب جو مسلم کو سمجھ میں نہیں آیا، اکثریت کو، وہ یہ ہے کہ روزہ انسان کے نفس کو پاک کب کرتا ہے؟ روزہ انسان کے نفس کو پاک اس وقت کرتا ہے جب وہ روزے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑ دے،
تو نار نہیں آئے گی نا کھانے پینے کی، پھر زبان پر بھی کنٹرول کرے، وہاں سے بھی نار حاصل نہ ہو۔ لیکن صرف نار کا راستہ روکنے سے نفس پاک کہاں ہوگا؟ نار کا راستہ روکنا ہے، نار کا راستہ روکنا ہے، یہ زہد میں، پرہیزگاری میں آئے گا، اور پھر پاک کرنے کے لیے نور کا راستہ کھولنا ہے۔ اب نور کا راستہ تو اسی وقت کھلے گا نا جب تمہارے قلب میں دائمی ذکر موجود ہوگا۔ لہٰذا بالفاظ دیگر نماز کی روح بھی دائمی ذکر ہے، روزے کی روح بھی دائمی ذکر ہے، اور یہ جو زکوٰۃ ہے یہ بھی ایک حفظ ما تقدم، ایک پروٹیکشن کے لیے کہ کوئی ناری حرام چیز آپ کے اندر نہ جائے، اور اگر چلی گئی ہے تو اس مال کا کفارہ ادا کر دیں زکوٰۃ کی صورت میں، تاکہ آپ کا جسم پاک رہے۔ تو یہ تمام جو ارکان ہیں طہارت اور پاکیزگی کے لیے، لیکن ان تمام کی مین روح کیا ہے؟ دائمی ذکر۔ تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہی ہے یہ بات بالکل صحیح ہے، حق ہے، لیکن اس کو سمجھنا عام مسلمان کے بس کی بات نہیں ہے، نہ اہل تشیع کے بس کی بات ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ پہلا رکن جو ہے وہ تو کلمہ ہی ہے نا، لیکن وہ کلمے کا پھر آگے سبق بھی تو پورا ہے، اس کا ایک پورا باب ہے، اس کی پوری ایک تعلیم ہے کہ بھائی کلمے کا کرنا کیا ہے۔ صرف ایک دفعہ پڑھ لیا تو رکن پورا ہو گیا؟ نہیں نا۔ تو فرائض کے اعتبار سے اگر آپ مطالعہ فرمائیں دینی کتب کا تو معلوم ہوگا کہ فرائض دو طرح کے ہیں۔ جو آپ کے وجود میں ایمان کی بنیاد رکھنے والا فرض ہے وہ فرض دائمی ہے۔ فرض دائمی کیا ہے؟ کہ آپ کا قلب ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے تاکہ نور بنتا رہے اور آپ کا رب سے تعلق جڑ جائے۔ نور بنتا رہے گا، سینے کے مختلف روحوں تک پہنچتا رہے گا، ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور اگر وہ پہلا دائمی فرض ہی آپ نے اپنایا نہیں جو راستہ ولایت کو جاتا ہے، اگر وہ پہلا دائمی رکن آپ نے نہیں اپنایا تو آپ یقین فرمائیں نہ پھر آپ کی نماز ایسی ہوگی جیسے کوئی بندوق بغیر گولیوں کے۔ اب زکوٰۃ کی ہی بات کر لیں، آپ کیا زکوٰۃ ادا کرو گے؟ آج حرام کما کے حرام کے مال سے زکوٰۃ ادا کرو گے؟ زکوٰۃ کا تو مطلب ہی ہوتا ہے کہ بھول چوک میں اگر کوئی لقمہ حرام آ بھی گیا ہے تو اس کو پاک کر دے، اور وہ زکوٰۃ جو پاک کرنے کے لیے ادا کی جا رہی ہے وہ خود حرام کے مال کی ہے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی تو ہوئی نہیں۔ جو پہلا رکن ہے اس کی امپلیکیشن سے آپ واقف نہیں ہیں کہ بھئی صرف زبان سے پڑھ لینا ہے، ایک دفعہ پڑھ لیا کافی ہے، یا بار بار پڑھنا ہے، یا کتنا پڑھنا ہے۔ یعنی یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہوگی کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو اسلام کا عالم کہتا ہے، اور کوئی ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، جن کو یہ بھی معلوم ہے کہ انسان کے اندر روح بھی ہے اور جسم بھی ہے، اس کے باوجود روحوں کو عبادت میں لگانے کی بات نہ انہیں معلوم ہے نہ وہ کرتے ہیں۔ قرآن بھرا ہوا ہے کہ ہدایت کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، لیکن قلب کی اصلاح، قلب کے ذکر کے بارے میں انہیں کچھ نہیں معلوم۔ سب نے ایک راستہ پکڑا ہوا ہے، اسی پہ چل رہے ہیں، اور سب نے اپنے اپنے فرقے کے مطابق اپنی من پسند حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں جن سے ان کے فرقے کو سپورٹ ہوتی ہے۔ جیسے بریلویوں میں چلے جاؤ تو وہ کہیں گے بھئی نعت کی محفل میں آ جاؤ، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے، نعت شریف سنو۔ مجھے یاد ہے پاکستان میں جب ہم انجمن کے پروگراموں میں جاتے تھے، نعت شریف ہوتی تھی، نعت ہی ہوتی تھی، اور کیا ہوتا تھا؟ سرکار کا تو کوئی قصیدہ پڑھا جاتا نہیں تھا۔ اس کا فارمیٹ محفل کا یہ تھا کہ 4-5 نعتیں ہوں گی، فضائل ذکر ہوگا، اور پھر غوث پاک کی منقبت ہوگی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کے بعد ذکر کر کے گھر چلے جاؤ، سرکار کا کوئی نام و نشانی نہیں ہے۔
اور پھر کہتے تھے بھائی نعت شریف کی محفل ہو رہی ہے، رو. اور میں یہ سوچتا رہتا تھا کیسے روئیں، رونا آئے تو روئیں نا. بھائی جب زبان سے تیری اللہ اللہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو زبان سے جو تو نعت اور درود شریف پڑھ رہا ہے اس کا کیا ثبوت ہے؟ زبان سے جو غوث پاک کی منقبت پڑھ رہا ہے اس کا کیا ثبوت ہے؟ یعنی جو بنیادی چیز ہے کہ انسان کا رب سے تعلق جڑے، یہ بات ہوتی نہیں ہے کہیں. ادھر ادھر کی ہانکتے رہتے ہیں، یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو، ایسا کر لو ویسا کر لو. ابھی بھی انسٹاگرام پر لوگ لگاتے رہتے ہیں جس نے 10 دفعہ سورہ کہف پڑھ لی وہ دجال کا اثر اس پہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. جس نے 20 دفعہ یہ پڑھ لی اس کو کبھی رزق میں تنگی نہیں آئے گی. آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہوں گی. جس نے یہ کر لیا، ارے اس کے باوجود ان کا کیا حال ہے؟ وہ اتنے جو عذاب تم پر آ رہے ہیں، کھول کھول کے پڑھو نا 10 دفعہ سورہ کہف. فلسطین والوں کو بتاؤ سب سے پہلے کہ بھائی 20 دفعہ سورہ کہف پڑھ لو، میزائل آ بھی گیا تو ٹھس ہو جائے گا. یہ مذاق نہیں ہے. I'm serious about it. اب امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ولایت، لیکن اب اس کا مطلب ہی نہیں سمجھ میں آیا کسی کو. امام محمد باقر علیہ السلام نے جو فرمایا وہ 100% درست ہے، لیکن اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا نا کسی کو. وہ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ ولایت کو اسلام کا پہلا رکن رکھ دو تاکہ لوگ کسی ولی کے پاس جائیں گے، ذکر خودی حاصل ہو جائے گا. پہلا فرض جو کلمہ طیب دل میں اترتا ہے ذکر قلب کا، ولی تک پہنچ گیا تو وہ خود ہی مل جائے گا. تو بات تو انہوں نے درست فرمائی ہے، اب سمجھنے والا بھی تو کوئی ہو. Amra TV, the place to connect with God.